السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں ماہنور معراج۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کل وزیر اعظم عمران خان نے مجلس جلسے سے خطاب کے دوران اپوزیشن کو للکارتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد اگر ناکام ہوئی تو تیار رہیں، جو میں آپ کے ساتھ کروں گا۔ دوسری طرف بلاول بھٹو 8 مارچ کو اسلام آباد پہنچ رہے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے سے پہلے وزیر اعظم عمران خان اسمبلی توڑ دیں۔ ایک جانب اپوزیشن ہمارے پورے اعتماد کے ساتھ عدم اعتماد لانے کے لیے تیار ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان بھی تیار ہے، اور دیکھا جائے تو پھر اتحادیوں کے ڈبل میننگ بیانات بھی ہیں، وہ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب۔ سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ سر، کیا دیکھ رہے ہیں ملک کی سیاست کس جانب جا رہی ہے؟ کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے، اور کیا ہے، جیسے اب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ مارچ پر نکلے ہوئے ہیں، اور وہ 8 مارچ کو پہنچ جائیں گے، اور انہوں نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیاں توڑ دیں، اور عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں اور وہ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے ان کے لیے، کہ انہوں نے کہہ دیا اور عمران خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ دیں۔ مطلب ایک مذاکرہ خیز قسم کی سیاسی صورتحال بن چکی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ اپنے رائٹ اپس میں اور تجزیہ میں کہا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں حکومت کی مدت 4 سال کر دینی چاہیے، وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ 3 سال تک تو ہم نے دیکھا ہے کہ حالانکہ جتنی بری صورتحال رہی ہم نے حکومت کو برداشت کیا، لیکن یہ 4تھا سال جو ہوتا ہے نا، یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کے لیے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ کوئی آئینی تبدیلی لا کے حکومت کی مدت 4 سال کر دینی چاہیے، تاکہ پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے جو ہے حکومت بدل جائے۔ اب جو سیاسی اس وقت صورتحال ہے بہت گرم ہوتی جا رہی ہے، اور اس وقت تو لگ رہا ہے کہ جیسے جو دانش ہے، عقل و دانش، وہ ذرا تھوڑی سی کہیں پیچھے جا رہی ہے، اور اس وقت جو اپنا پولیٹیکل بلٹ اپ ہے وہ عروج پر ہے۔ اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا پورا مارچ کرنا اور پی ٹی آئی کا سندھ کے اندر مارچ کرنا، یہ بالکل ایک نئے الیکشن کی تیاری کی جو مہم ہے، یہ بیسیکلی اس کا بلٹ اپ ہے۔ اب دوسری طرف آئیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے باقاعدہ دھاڑتے ہوئے، وہ جس طرح ان کا اپنا ایک خاص انداز ہے کہ اپوزیشن کو للکارنا اور اس طرح کی دھمکی دینا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ کسی میچور سیاستدان کی نشانی نہیں ہے۔ لگتا ہے کہ وہ اس وقت ٹوٹلی فرسٹریٹ ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، کوئی مرکزی اور کوئی جن کو بڑی اہم ذمہ داریاں دی گئی، وہ ایسا بیک آؤٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال سے ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کچھ چیزیں وہ جو ہوتے ہیں نا سیم پیج سے پھسل رہی ہیں یا پھسل چکی ہیں، اور اس وقت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا لہجہ ہے وہ کافی فرسٹریٹڈ ہے، اور اس میں کچھ انگزائٹی بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ تو اب دوسری طرف حکومت نے اب آ کر ہم نے دیکھا کہ دھڑا دھڑ پیکیجز کا اعلان، ڈیولپمنٹ پیکیجز ترقیاتی، کہ بھئی اب ویاڑی کو دے دو، اب اس کو دے دو، اعلانات چل رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں کسی کو کچھ ملے گا یا نہیں ملا۔ 3-3.5 سال میں ابھی تک جیسی صورتحال رہی، جو ڈیولپمنٹ کی رفتار ہونی چاہیے تھی، ترقی کی رفتار ہونی چاہیے تھی، پروجیکٹس بنانے کی، وہ بہت سست روی کا شکار رہی ہے۔ حکومت کے پاس تو 16 سے 17 مہینے رہ گئے ہیں، تو اپوزیشن نئے الیکشن کی تیاری کرنے کے بجائے عدم اعتماد کے پیچھے کیوں پڑی ہے؟ پتہ نہیں، وہ یہ شو آف کیا کہتے ہیں، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کا نا۔ ابھی آپ نے اگر دیکھیں پچھلے 3.5 سال میں اپوزیشن بہت لین رول رہا ہے پالیٹکس میں، اس طرح پرو ایکٹیو رول نہیں رہا ہے، اور پہلے الیکشنز کو ایکسیپٹ کر لینا، اور اس ایکسیپٹ کرنے سے پہلے کوئی نعرے شارے مارنا، لیکن پھر ان نعروں کے اوپر نہ چلنا، تو یہ ایک ذرا تھوڑی سی اب آ کے جو جتنی ریپوٹیشن کا اور نقصان ہو چکا ہوا تھا سیاسی پارٹیوں کا، وہ اب اس نقصان کا
سے نکل کر اپنی ایک ریپوٹیشن کو بلٹ اپ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ اپوزیشن کا حق ہے کہ وہ اپنی ایک پولیٹیکل مینجمنٹ کریں. چلیں اپوزیشن کا حق تو ہے کہ وہ پولیٹیکل مینجمنٹ کر سکتی ہے، لیکن اگر عدم اعتماد میں اپوزیشن کامیاب ہو جاتی ہے تو اپوزیشن کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت جو لگ رہا ہے نا، میں پہلے بھی کہا ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں. وہ جب پہلے انہوں نے اٹیمپٹ کی تھی تب بھی یہی کہا تھا نمبرز پورے ہیں، لیکن نمبرز پورے ہوتے ہیں لیکن کچھ گھوڑے جو ہیں وہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. اور دیکھیں کہ اگر اس دفعہ اگر ان کے نمبرز پورے ہیں اور گھوڑے آگے پیچھے نہیں ہوتے تو، لیکن کیا اس وقت جو ہماری معاشی صورتحال ہے اور جو سیاسی صورتحال ہے اور جو ہماری اسٹریٹجک پوزیشننگ ہے، اگر اس کو ہم دیکھیں تو کیا اپوزیشن جو کہ خود تفریق کا شکار ہے، آپ یہ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کے نام کے اوپر مارچ ہو رہا ہے، ایسا ہے، لیکن اس میں کیا آپ کو کوئی ڈھکی چھپی سپورٹ بھی نظر آتی ہے نون لیگ کی؟ یہی بات جاننا چاہتی ہوں کہ اس اپوزیشن میں جو یہ لوگ دیکھیں تفریق موجود ہے. دیکھیں ایک چیز ہے حکومت کو گرانے کے لیے یا ان کے خلاف بات کرنے کے لیے یہ نعرے بازی کی حد تک تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت مطلب اگر بالکل کنکریٹ سٹیپس لینے کے لیے یہ دونوں کبھی بھی نہیں ہوں گے. آپ بظاہر دیکھنے میں یہ دونوں آپ کو ایک پیج پر نظر آ رہی ہیں پارٹیاں؟ میرا نہیں خیال کہ اندرون خانہ ان کے جو کانفلکٹس ہیں وہ کافی زیادہ ہیں، اور نون لیگ کے اندر بھی کچھ جو ڈفرنسز ہیں آپس میں ان کے، وہ بھی اب تھوڑے سے زیادہ ابھر کے سامنے آ گئے ہیں، تو شاید اس وجہ سے بھی. لیکن اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب بھی ہو جاتی ہے تو یہ اس قابل نہیں ہے کوئی بھی پارٹی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کہیں کہ الگ الگ، یہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ یہ حکومت کی باغ ڈور سنبھال سکیں اور اس کو چلا سکیں. بہت کرائسس ہے اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھنا نہیں چاہتے. ہاں اگر کوئی قومی حکومت بن جاتی ہے پرپورشن اس کے جس کے جتنے ووٹ ہیں اس کے حساب سے کوئی، لیکن کیا یہ بیٹھ کے ایک دوسرے کے ساتھ چل سکتے ہیں؟ یہ وہ ایک بڑا عجیب سی بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سارے مولوی بیٹھ کے جب حلوے کی بات ہوتی ہے نا تو یہ سیاسی مولوی ہیں، تو یہ سب میں بٹے والے کے حصے پر یقین نہیں، یہ اپنے اپنے حلوے کے لوگ ہیں. تو اچھا، وزیر اعظم عمران خان نے ملسی جلسے کے خطاب کے دوران جس طرح اپوزیشن کو للکارا ہے کہ اگر وہ تحریک عدم اعتماد لانے میں ناکام ہو گئے تو پھر وہ اس چیز کے لیے تیار رہیں جو میں ان کے ساتھ کروں گا، کس جانب اشارہ ہے یہ؟ دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس طرح کی دھمکی جو ہے، پہلے تو میں نے جیسے کہا نا کہ یہ آپ کے میچور نہ ہونے کی یا سنجیدہ نہ ہونے کی، ایک سنجیدہ سیاستدان نہ ہونے کی دلیل ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ اس طرح کی دھمکی کب دیتے ہیں؟ جب آپ بالکل دیوار کے ساتھ لگ چکے ہوتے ہیں تو تب آپ دھمکی دیتے ہیں. تو اس دھمکی کا میرا خیال کوئی اتنا زیادہ فائدہ ہونے والا نہیں ہے جتنا پولیٹیکل یا سیاسی نقصان عمران خان صاحب کو ہونا تھا وہ ہو چکا ہوا ہے. اور ویسے بھی ان کی مدت اب بالکل تقریباً 4 سال تو ہونے والے ہیں. مطلب یہ جو حکومت کی جانب سے بیانات آ رہے ہیں وہ صرف ایک دعووں اور باتوں کا ہے، لیکن فرض کریں کہ اگر یہ جو نو کانفیڈنس موو جو ہے یہ اگر فرض کریں عدم اعتماد نہیں ہوتا، نہیں تبدیلی آتی تو کیا کر لیں گے؟ ٹھیک ہے، یہ تو سوال نشان بنتا ہے. ٹھیک ہے منیر صاحب، یہاں پر لیں گے ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اس ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ منیر احمد صاحب موجود ہیں. سر، شیخ رشید صاحب کا یہ بیان کہ ہم اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، تو کیا حکومت گھبرائی ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ کافی گھبرائی ہوئی ہے. لیکن دیکھیں یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو پہلے بہت بڑے نعرے مارتے تھے اور کہتے تھے کہ بالکل، اور خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں، اور بالکل بھی اپوزیشن کے ساتھ، اور ہم اپوزیشن کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ساری پہلے اپوزیشن کی اہمیت کو ماننے کو تیار نہیں تھے.
اب اگر شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ یعنی حکومت کو اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے. پہلے یہ ہے کہ آپ کو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مذاکرات کرنے کی کیا ضرورت پیش آ رہی ہے. اپنے پرویز الہی صاحب نے وزیر اعلیٰ کی سیٹ مانگ لی ہے. اگر ساتھ رہنے کے لیے وہ کریں گے چلو کم از کم سال 1.5 سال اگر کوئی حکومت چلتی ہے تو وہ وزیر اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھ کے ذرا ایک بار پھر دیکھ لیں. اور دوسری طرف جو دوسرے اتحادی ہیں اور ان کے وہ بھی تھوڑی سی آنکھیں شانکھیں دکھا رہے ہیں کہ بھئی ابھی تک ظاہر ہے کہ 3.5 سال کے بعد بھی اگر اتحادیوں کو اس طرح کا بینیفٹ نہیں ہوتا جو حکومت میں ہونے کے بعد ہو تو پھر تو کھایا پیا کچھ نہیں گلاس تھوڑا بارہ آنے والا حساب ہے. سیاسی ساکھ بھی متاثر ہوئی اور تو اب وہ بھی کچھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے اب جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کی اناؤنسمنٹس ہیں وہ ان کے اعلان کافی بڑھ گئے ہیں یہ. اور لیکن اب شیخ رشید صاحب اب جب پینترا بدلتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کہ کشتی کا کچھ ڈاواڈول ہے اور کوئی صورتحال. یہ شیخ رشید صاحب جو اب بات کر رہے ہیں ان کو یہ بات 3.5 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, 3 سال پہلے کرنی چاہیے تھی, کیونکہ پوری دنیا میں حکومت تب کامیابی سے چلتی ہے جب آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں. کیونکہ اب برطانیہ میں تو ایک شیڈو گورنمنٹ بن جاتی ہے نا, اپوزیشن بنا لیتی ہے, لیکن وہ بہت پروڈکٹیو ہوتی ہے, ایک دوسرے کے ساتھ بہت پروڈکٹیولی انگیج ہوتے ہیں. ہمارے ہاں تو اگر حکومت کے ساتھ آپ کہیں پہ بھی ہیں تو ٹانگیں کھینچنے والا حساب ہوتا ہے, وہ اپوزیشن کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. 2-3 جو بھی پولیٹیکل ریالٹیز ہوتی ہیں ان کو آپس میں جب تک وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تب تک آپ کے ملک کی معیشت اور یا استحکام جو ہے وہ نہیں ہوگا. لیکن اب ان کو یہ یاد آیا ہے, لیکن میرا خیال ہے اب اس وقت بہت دیر ہو چکی ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جو ہیں وہ گجرانوالہ تک پہنچ گئے تھے لاہور کراس. جس طرح شیخ رشید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ اتحادیوں کے ساتھ ساتھ اپوزیشن سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن قبل از وقت انتخابات کیا اپوزیشن تیار ہو پائے کہ حکومت سے اس وقت بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں قبل از وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ یہ اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں اور دوبارہ سے انتخابات کرائیں. لیکن اب جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے تو اپنی تیاری تو کر رکھی ہوئی ہے نا. اب وہ پچھلے کافی وقت سے جو اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ کر رہے ہیں وہ بنیادی طور پر کوئی حکومت گرانے یا اس کے لیے نہیں ہے, لیکن اگر ہو جاتے ہیں تو شاید میرا خیال ہے کہ they will be in the position to gain more seats. اب وہ ایک فیکٹر تو موجود ہے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کی ساکھ جو بہت زیادہ نیچے چلی گئی ہوئی تھی پچھلے کچھ سالوں میں, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت وائبرنٹ قسم کے سٹیٹمنٹس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ کافی لائم لائٹ میں آ گئے ہیں. انہوں نے اپنی سیاسی ساکھ کافی بہتر کر لی اور ان کے کچھ ناراض جو فیکشنز تھے ود ان پارٹی, آپ کو پتہ ہے کچھ معاملات ہوتے ہیں چیزیں, وہ بھی ان کی طرف دوبارہ جا رہے ہیں. تو یوں لگ رہا ہے کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بیٹا جو ہے وہ اب فیکشنز کو اکٹھا کر رہا ہے. اب کیونکہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اگر ہم سوچ کو دیکھیں تو وہ کافی بہتر تھی اپنے ڈیفرنٹ فیکشنز کو یا ود ان پارٹی جو ان کے کانفلکٹس وغیرہ ہوتے تھے ان کو مینیج کرنے میں. کچھ لوگوں کو آصف زرداری صاحب سے کچھ سیاسی اختلافات رہے ہیں, نظریاتی اختلافات بھی رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ جو زرداری صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک فیکٹر اور ہے, وہ یہ فیکٹر ہے کہ جو لوگ پیپلز پارٹی سے آ کر ان کی طرف آگے تھے, پی ٹی آئی کی طرف حکومت میں شامل ہو گئے تھے کسی نہ کسی طرح سے, وہ اب واپس اڑان بھر رہے ہیں. تو سر کیا کوئی ایک جماعت ملک کی معیشت کو مستحکم کر پائے گی؟ کوئی ایک جماعت نہیں کر سکتے. کیٹیگوریکلی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک جماعت جو ہے اگر اس کے آگے اسٹرانگ اپوزیشن ہے, اگر نون لیگ آ جاتی ہے اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ نہیں ہیں تو نون لیگ
इस मुल्क को नहीं चला सकती। तो फिर मुआशी उनकी चैलेंजेस का मईशत, सामना कैसे होगा? इनको देखें, अब इन लोगों को सोचना चाहिए, अपने जो पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, उससे थोड़ा सा बाहर निकल कर सोचना चाहिए। कौम का सोचो, गुर्बत किधर से किधर चली गई है। अभी आप पॉवर्टी इंडेक्स को देखें तो पाकिस्तान नीचे गया है। कुछ कोविड की वजह से गया है, कुछ हुकूमत की जो मुआशी पॉलिसियां हैं वो इस कदर कमज़ोर रही हैं, जिसकी वजह से अब देखें डॉलर 102 रुपये से 102 रुपये से कहाँ 182 186 तक जो सूरत हाल गई है। तो ये आपकी मईशत की नाकामी है। जब आपकी मईशत नाकाम हो जाती है, आपकी मॉनेटरी पॉलिसी, आपकी स्टेट बैंक को अभी हमने क्या कर दिया है, जो नई अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, तो ये बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हुकूमत कोई भी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, नून लीग की हो, इनकी मुत्तहिदा हो, बहुत बड़े सियासी और मुआशी चैलेंजेस सामने हैं। पीटीआई की हुकूमत की बहुत सारी चीज़ें अनडू करनी पड़ेंगी। आईएमएफ के साथ जो आपने मामलात किए हैं, स्टेट बैंक का जो आप इस वक्त आपने बिल्कुल एक तरह से गिरवी रख दिया है, या और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब देखें, बहुत वक्त से हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। हमने दूसरों के साथ मोहब्बत बढ़ाने के चक्कर में उसको, ठीक है, अमेरिका कभी भी हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली उतना अहम नहीं रहा, हम हमेशा ही उसके ग़ुलाम के तौर पर और कारिंदे के तौर पर काम किया है। लेकिन फिर भी हमें ये देखना चाहिए कि अमेरिका, नाटो, यूके, ये मतलब ये वो मुल्क हैं जो बहुत अहमियत रखते हैं। हम वेस्ट को बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, लेकिन हमने कोशिश की कि किसी न किसी तरह से वेस्ट को अंडरमाइन कर लें। वेस्ट के साथ हमारी बहुत सारी मॉनेटरी पॉलिसीज़ जो हैं, कुछ कोलैबोरेशंस हैं स्ट्रैटेजिक, वो बहुत अहमियत रखते हैं। हमें कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए। सर, किसी तरह पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम होती नज़र आ रही है? देखें, मुआशी ये मुस्तहकम तो इसके अगर हम एक बिल्कुल ताराना नज़र से देखें तो हमें कोई बहुत जल्द इनकलाब आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कोई भी हुकूमत आ जाएगी, इवन अगर फरिश्तों की भी हुकूमत आ जाती है ना, तो फरिश्ता कोट एंड कोट, तो फिर भी उनसे भी ये मुल्क संभलने वाला और मईशत संभलने वाली नहीं है। कोई कोलिशन जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर बैठकर कहीं पे एफर्ट्स करें। और जो देखिए, हमारे पास 24-25 करोड़ लोग हैं। हम इन 24-25 करोड़ लोगों को किसी मुआशी सरगर्मियों के अंदर इंगेज नहीं कर पा रहे हैं। हर शख्स नौकरी की तलाश में है, ऐसा है। लेकिन आप उस तरह से कोई इंडिपेंडेंट पॉवर्टी एलिविएशन की या ह्यूमन रिसोर्स इंगेजमेंट की पॉलिसीज़ नहीं ला पाए हैं। हमें अगर सारे मिलके काम करें तो बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल, मईशत को मुस्तहकम रखने के लिए बहुत सारे इक़दाम करने की हमें ज़रूरत है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अपोजिशन पूरी तैयारी के साथ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाने के लिए मुतहरिक नजर आ रही है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी सरतोड़ कोशिशें कर रही है कि वो तहरीक अदम-ए-एतमाद को नाकाम बनाए। मुनीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर अपोजिशन पूरी तैयारी के साथ मुतहरिक नजर आ रही है, जल्द से जुलूस होते जा रहे हैं, अदम-ए-एतमाद की एक कामयाबी के इम्कानात कितने देख रहे हैं आप? मैंने कहा कि इसमें एक मेन फैक्टर है जो फरिश्तों का है। अगर फरिश्तों ने कोई काम ना दिखाया तो फिर ये शायद कामयाब हो जाए। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें, हम जो बार बार कहते हैं कि, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं वो भी थोड़े से उन नाला हैं। अगर उनको कहीं से थोड़ी सी वो आ जाती है, कुमक आ जाती है, या कोई होप आ जाती है, उम्मीद आ जाती है कि भाई आपने अब ज़रा कैंप बदल लें, तो फिर तो ये कामयाब हो सकती है। और अभी भी गुमगू किस्म की कैफियत है। हम एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि ये होने वाला है। जैसे जब ये हुकूमत आने वाली थी तो लोग ये कह रहे थे कि इनके पास मतलूबा सीटें नहीं हैं, लेकिन उनकी हुकूमत आ गई।
تو یہ جو ہڈن فیکٹر ہے نا، تو لیکن وہاں پر جیسے میں نے پچھلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بنیادی طور پہ جو ایک دو کانفلکٹس ان کے چل رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں ریزالو ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اور دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ اتنی بری طرح سے بدنام ہو گئی ہے یہ حکومت لا کر کہ شاید ان کو اپنی ریپوٹیشن کے لالے جو پڑے ہوئے ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ جو ان کے اوپر اتنے بہت سارے دھبے شبے پڑ گئے ہیں وہ اس کو دھونے کے لیے بھی اپوزیشن کو سپورٹ کر دیں اور کہیں کہ نہیں بھی جن کے جتنے گھوڑے ہیں وہ اپنے اپنے گھوڑے لے آئیں اور لیٹس ہیو اے ریس فار نیو پولیٹیکل پروسیس. تو وہ تب تو ابھی ان کا جھکاؤ کہیں پہ ہمیں اس طرح سے کلیئرٹی کے ساتھ، لیکن ایک جتنی فرسٹریشن وزیر اعظم عمران خان اور ان کے وزراء کی چل رہی ہے، اسے لگ رہا ہے کہ کوئی صورتحال ان کے حق میں ٹھیک نہیں ہے. تو کیا یہی فرسٹریشن کی وجہ سے حکومت پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں گرانے پر مجبور ہو گئی ہے؟ اسی وجہ سے گرائی ہیں نا، اسی وجہ سے گرائی ہیں. اب یہ دیکھیں نا جو ریلیف دیا گیا ہے، لیکن اٹس ٹو لیٹ. اب اگر آپ پیٹرول کی قیمتیں کم کر دیں یا بجلی کی قیمتیں کم کر دیں، حالانکہ بجلی کی قیمتیں انہوں نے ابھی اس پہ کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن آئی ایم ایف کو آپ کیا جواب دیں گے؟ اب سارا کچھ تو آپ ان کے کہنے پہ کر رہے ہیں نا. ٹھیک ہے، اس وقت پیٹرول کی پرائسز جو ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی مارکیٹ میں، عالمی منڈی میں جو ہے اس کی تھوڑی بڑھی ہوئی ہیں، لیکن پھر بھی یہ جو اس وقت اقدامات نظر آ رہے ہیں اور جتنا عوام کے لیے سویٹ بننے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اٹس ٹو لیٹ. اب شاید ان سے یہ مینج ہونے والا نہیں ہے. ہاں، اور ممکن ہے کہ اگر کچھ وقت کے اندر اسمبلیاں بھی شاید ڈیزالو کر دی جائیں یا کوئی ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے کہ حکومت چلی جائے، لیکن کوئی نیشنل گورنمنٹ کا امکان جو ہے وہ بھی، اس کو بھی ہم رد نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سیاسی مہرے ہیں وہ اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد کے اوپر بیٹھنے کو بھی تیار ہیں. ہاں، تو اب کچھ دنوں میں یہ بات سمجھ آ جائے گی. یہ اب کلمینیٹ ہوگا ایک جو واضح نتیجہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب 8 مارچ کو جب آتے ہیں اسلام آباد، اور اس کے بعد کی جو پولیٹیکل سچویشن کیا ڈیولپ ہوتی ہے، یہ اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور دوسری طرف نون لیگ کی جو کوشش ہوگی کہ 8 مارچ کے بعد بھی کچھ نہ ہو، تاکہ وہ جو ایک ہوا سا بن گیا ہے وہ ڈیزالو ہو جائے. ٹھیک ہے سر، ایک اور چیز پر آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گی. چودھری برادران کس پیج پر کھڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ سر، چودھری برادران تو ہمیشہ اچھے پیج پر ہی ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ کہیں وہ بیچارے بڑے اچھے سیاستدان ہیں چودھری صاحب اور یہ سارے، لیکن ہے یہ کہ وہ مفاد کے پیج پر ہوتے ہیں، کہ جہاں پہ ان کو مفاد نظر آ رہا ہوگا، اگر ان کو لگے گا بیسیکلی تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں. تو اب اگر تو ان کو کوئی وزیر اعلیٰ کی سیٹ مل جاتی ہے پرویز الہی صاحب کو، اور کچھ فنڈز مل جاتے ہیں ان کے حلقوں میں اور ان کے ہواریوں کے حلقوں میں، تو شاید وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی کھڑے رہیں. ٹھیک ہے، تو وہ پھر یقیناً بلکہ کھڑے رہیں گے. اور لیکن دوسری طرف عمران خان صاحب پورے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی جو پولیٹیکل ریجڈیٹی ہے وہ بڑی وہ اسی طرح سے ہے. وہ عثمان بزدار صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے کچھ بہت زیادہ لینینٹ نہیں ہیں. تو ایسی صورتحال میں مشکل ہے، اور لیٹس سی کہ 8 مارچ کے بعد کیا ہوتا ہے. 8 مارچ کے بعد چیزیں کلیریفائی ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ واضح ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سینئر تجزیہ کار منیر احمد صاحب موجود تھے. سر، آپ کی قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت یہاں پر اختتام پذیر پہنچا. مانور معراج کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.